میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور دعا کروں کہ نئے سال کی یہ عبادت آپ سب کے لیے برکت کا باعث بنے۔ آپ کے سامنے شاعری کی ترتیب کی کتابیں موجود ہیں، آپ اس کتاب کو لے کر پہلا صفحہ نکالیں۔ شاعری کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگے۔ اے قادر خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے نور کی الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اے قدوس خدا، 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 سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ ان دو خبر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو اسے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہم سب آج صبح اس لیے خداوند کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ نئے سال کی اس عبادت میں خداوند کا شکر ادا کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کی ستائش کریں، اس کے پاک ترین کلام کو سنیں، اور خداوند یسوع مسیح کے بدن مدفون میں شریک ہوں۔ اس لیے ہم تھوڑی دیر خاموشی میں اپنی اپنی شخصی زندگی کا جائزہ لیں، خداوند کا فضل مانگیں تاکہ توبہ ایمان سے اس کے نزدیک آئے۔ تھوڑی دیر خاموش رہیں، اپنے اپنے دل میں سوچیں اپنی شخصی زندگی کے بارے میں، اپنی خاندانی زندگی کے بارے میں۔ اگر مجھے اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے آج کہ ہم اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تو یہ اچھا موقع ہے جب ہم اپنی خطاؤں اور غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں تو خداوند مجھ پر اور آپ پر رحم کرتا ہے۔ اس لیے سوچیں کہ میری خاندانی زندگی میں کوئی بگاڑ تو نہیں ہے، میری گفتگو کے اندر تلخی تو نہیں ہے، میرے رویے میں کیا میں فروغ طلب ہوں؟ اگر نہیں تو آج نئے سال کی عبادت میں ان باتوں کی آپ کو، مجھے، ہم سب کو ضرورت ہے۔ اب ہم سب مل کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے، نور کی بجائے ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراض کی سلاح نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمارے سب گناہوں اپنے روح کے ذریعے ہمیں پاک و صاف کر۔
हमारी ज़मीनों की तादाद और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे। हमारे मनोजी खुदा की सुनसी की दावत को सुनो, मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगार को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा भी है। कादिर खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सब से जब अपने भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों माफ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम और मजबूत करे और हमें अबदी जिंदगी तक पहुंचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम खुदावंद की हमको ताज़ीम करेंगे। नए साल की इस इबादत में खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए ज़बूर नंबर 96 हम गाएंगे 96। तसल्ली से पहले गीतों की बहुत किताबें हैं, अगर काम हुई ना बोल रहा है, लेकिन आप गीतों की किताब खोले, हमारे साथ मिलकर खुदा की तारीफ करें। आओ एक नवा गीत रब ले जाओ, सब जो ज़मीन दे हो काम ले जाओ, करो सब बुजुर्गी यहोवा दना दी, रोज रोज मुक्ति उसने सुनाओ।
में लिखे, ताकि हम अपनी ज़बान में खुदा की तारीफ कर सकें। हम इस नए साल के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, गुज़रे वक्त के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। चंद अल्फाज में कोई भी दुआ कर सकता है, शुक्रगुजारी कीजिए। कदूस कदूस मेहरबान खुदावन रब्बुल अफ़वाज ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं गुज़रे तमाम साल की हिफाजत और निगहबानी के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, एक एक नेमत के लिए, एक एक बरकत के लिए दिल की गहराइयों से तेरा लाखों करोड़ों अरबों दफ़ा शुक्र करते हैं और तेरे आगे झुक जाते हैं खुदावंदा। इस नए साल के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी जिंदगी में एक नया साल बख्श दिया खुदावंदा। तेरे इस रहम के लिए, इस तरस के लिए खुदावंद की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ खुदावंद, जितनी जाने यहाँ पे मौजूद है खुदावंद, एक एक जान के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा। और खुदावंदा इन सालों के लिए, आवाज़ों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, इन तमाम ज़बूरों के लिए खुदावंदा जो तूने हमारी ज़बान में हमें दिए हैं, इसके लिए भी खुदावंदा। और सबसे बढ़ के खुदा तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। अपने खादम को छू बरकत दे और अपने नाम और जलाल के लिए खुदावंद और ज़्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल कर खुदावंद। अपने खादम को बरकत दे और बरकतों पर बरकतें दे खुदावंदा। तू हम सबको छू और बड़ी बरकत दे। सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
بڑی تعریف ہے. سرجن جیسے نرسز بیٹھے ہیں, سرجن ہے نا, آپریشن کرنے والا, یہ سرجن جو ہے یہ تخلیق کرنے والا ہے, یہ پیدا کرنے والا ہے. میرا اور آپ کا خدا, سر نہیں کہنا, سر کہنا, سرجن ہارٹ, پالن ہارٹ. پھر ایک لفظ ہے جے چن, جن نہ کہنا اس کو, ٹھیک ہے, تو دوبارہ پڑھنے دیکھ رہے تھے. جے جن, جن کا مطلب ہے انسان, لوگ, میں اور آپ. رنجن, رنجن ایک لفظ ہوتا ہے رنجش, وہ ناراضگی کا لفظ ہے. یہ رنجن کا مطلب ہے خوش. الفاظ ملتے جلتے ہیں. رنجن کا مطلب ہے خوش کرنا. پھر آگے ہے نرتن, نرتن انسانی جسم. پھر ہے ننج پران, ہندی کے لفظ ہے اس میں کچھ, میرا ہوتا ہے وہ ہندی کے لفظ بڑے بولتا ہے. وہ آج کل جو انڈین چینل لگتے ہیں وہاں پہ بہت سارے الفاظ ہندی ہماری زبان میں آ گئے جو عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ لفظ ہمیشہ کی دنیا, ننج پران, جان دینا, یہ سب اسی کے علاوہ کوئی نہیں. دم دینا, چھٹا کلمہ کیا تھا, کوئی بتا سکتا تصریح پہ اس کسی کا جو کلمہ تھا تمام ہوا. اور آگے کیا لکھا ہے, خدا یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا بچانے والا, جو مجھے اور آپ کو دم دینے والا, زندگی دینے والا, جان دینے والا, دم دینے والا. پھر اگلا لفظ ہے تراتا, حفاظت کرنے والا, بچانے والا. وہ مجھے اور آپ کو بچاتا ہے. مریضیوں, موت, بیماری, بنجن, توڑنا, تباہ کرنا, ختم کرنا. ایک ہوتا بندھن, جکڑے ہونا. خدا میرے اور آپ کے بندھن بھی توڑ دیتا ہے. اور یہ لفظ ہے بنجن, توڑنا, تباہ کرنا, ختم کر دینا. اکشے, کیا لفظ ہے بولیں, کسی کا نام ہے اکشے جیون, میٹھی زندگی. اکشے نام ہے نا, اکشے جیون, میٹھی زندگی. کاش یہ نیا سال میٹھی زندگی کا سال ہوا. کاش میرے لیے اور آپ کے لیے یہ سال خوشیوں کا سال. اس کو بنانا میں نے آپ نے خوشیوں کا سال. میری دعا ہے اس نئے سال میں نہ صرف میری اور آپ کی زندگی میٹھی ہو, میرے اور آپ کے الفاظ بھی میٹھی ہو, میری اور آپ کی جو گفتگو ہے وہ بھی میٹھی ہو. میٹھے سے پرہیز بے شک بہتر ہے, لیکن زبان میٹھی. خدا ان کا شکر ادا کریں. مسز ممتاز, آپ دعا میں ہماری رہنمائی کریں. سب شامل ہے خدا, جتنی جانے تیرے سامنے سجدو ہے خدا, سب کے دلوں کے حال کو تو جانتا ہے خدا. ہم تیرے سامنے ہیں, ہم سب تیرے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے. تو ہمیں پڑھ لیتا ہے خدا. ہمارا کوئی راز بھی کوئی چھپا نہیں ہے جسے تو نہیں جانتا خدا. دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں تمام جانوں کی سلامتی کے لیے جو تیرے گھر میں آج پہنچے ہیں خدا. آج خدا دنیا کے مارج وجود میں آنے کی تاریخ مقرر ہوئی خدا. آج سے یہ دنیا کا سال جاری ہوا خدا. اس کے لیے تیرا شکر کرتی ہے خدا. تو نے ہمیں کتنا مقدم بنایا ہے خدا, کتنا اچھا بنایا ہے خدا, اور کتنا ہی تو نے ہمیں مبارک بنایا ہے کیونکہ تو مبارک خدا ہے. اور تمہارے آس پاس آگے پیچھے ہمیں گھیرے رہتا ہے, ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آج ساری بات کے حصہ میں تمہاری رہنمائی کر, شروع سے آخر تک تیری رہنمائی چاہتے ہیں. جتنا چرچ کا وقت گزر گیا اس کی تیرا شکر کرتے ہیں. باقی حصہ بھی تیرے تابع کرتے ہیں. اپنے بندہ کو چھو لیتا, اس کے ہونٹوں کا, اس کے دل کا, دماغ کا ذمہ لیتا, لفظ لفظوں کی ترتیب دیتا, بڑے گہرے مسا کے ساتھ استعمال کر. مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع کے نام سے, آمین. بائبل یہ آئین ہے
جس کا استعمال میں آپ گھر میں بہت زیادہ کرتے ہیں. میں خود آدھی دفعہ بھی دیکھ کے آپ کو پتہ چلا شیر میں بھی لگایا رہا ہے. صحیح کتاب میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں، لیکن یہ بائبل یہ صحیح آئین ہے، یہ صحیح شیشہ ہے. اسے کھولا کریں آپ کو اپنی صحیح شکل صورت نظر آئے گی. داغ دھبے بھی نظر آ دیں گی، جھریاں بھی نظر آ دیں گی، گندگی بھی نظر آ دے گی، پاکیزگی بھی نظر آئے گی. اس میں سے یہ صحیح آئین ہے. کھولے ذرا بائبل زبور نمبر 65 65 11ویں آیت سے 13ویں آیت. کیسے بیٹھے جب آپ یہ پیسج ہمارے لیے پڑھیں. زبور نمبر 65 11ویں آیت سے 13ویں آیت. آج کا دوسرا ورد افسس کی کلیسیا کے نام مقدس پالوس رسول کا خط 4 باب 17 سے 24 میں آئے. صفحہ نمبر 186 186. افسیوں 4 باب 17 سے 24 آئے. کوئی نوجوان بیٹی اس پیسج کو پڑھے اپنا ہاتھ دکھائے. کلام مقدس کی تلاوت کوئی لڑکی کرے گی؟ ان پڑھ لڑکیاں سارے بیٹھے. چلے شکر ایک رضا پڑھا. اس کے بعد ہم گیت گائیں گے. پادری ہسٹرس روش کا لکھا ہوا گیت ہے، مجھے بہت پسند ہے. اگر خدا مجھے رب کو پیار نہ کرتا ہوتا تو یہ 50 سال میری اور آپ کی زندگی میں نہ. اسی رب دے بندے ہیں کہ رب سانو شرط ہے کہ اس نئے سال میں بندے بن کے رہے. ٹھیک ہے، یہ گیت ہم نے گانا ہے. پادری ہسٹرس روش کا لکھا ہوا ہے. پھر ہم انجیل مقدس کی طرف سنیں. مقدس لوکا کی مرد لکھی گئی انجیل 2 باب 21ویں آیت سے 32ویں آیت. پادری نیلسن آپ اس پیسج کو پڑھیں گے. چون صفحہ 54 پیج مقدس لوکا کا انجیلی بیان 2 باب 21ویں آیت سے 32ویں آیت. آپ سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، ایک اسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں، بائبل پڑھا کریں. کیا کیا کریں؟ کس کے گھر میں بائبل نہیں ہے ہاتھ دکھائیں. میں جس کے گھر میں بائبل نہیں ہے میں اس کو بائبل دوں گا. جس کے گھر میں بائبل نہیں ہے سب کے گھر میں ہے. شکر آپ سب کے لیے خدا کا شکر. اس کو بڑا سنبھال کے رکھا کریں. بائبل کو پیٹی کی بند کر کے نہ رکھا کریں. اس کو بولا آج سے عہد کر لے، وعدہ کر لے، کلام پڑھ دے. بائبل پڑھا کر، یہ خدا کا کلام پڑھا کر. یہ بائبل مقدس خدا کا کلام. آگے کسی بات ہے؟ یہ زندہ کلام، یہ زندہ کتاب، زندہ کلام اور زندہ کتاب. یہ آپ کو زندگی بخشے گا. بیٹھے اس کو ضرور پڑھا کریں. تینوں ہمارے آج میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہیں. گزرے سارے مہینے کے لیے، گزرے سارے سال کے لیے، ایڈوینٹ سیزن کے لیے خدا کا شکر. جو لوگ باہر بیٹھے ہیں آپ سب کے لیے بھی خدا کا شکر. جو گیلری میں ہے، جو موبائل سے کھیل رہے ہیں، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ موبائل اس وقت ٹوٹلی طور پہ بند کر دو. چند باتیں ہیں غور سے سن لیں گے، سارا سال آپ کے کام آئے. میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. گزرے سال میں جن لوگوں کو خدا نے نئی گاڑیاں بھی دی، اولاد جیسی نعمت دی، روزگار دیا، شادیاں ہوئی، خدا نے گھر دیے تھے، جتنی بھی برکتیں خدا نے آپ کو دی، بچوں کو تعلیم اور علم حاصل کرنے کے لیے وسائل دیے. کچھ لوگ پڑھنے کے لیے باہر گئے، جیسے پادری سشیل پچھلے سال گئے. اور بھی بچے ہیں، نام نام میں سب کو جانتا ہوں. یہ ان ساری برکتوں کو سامنے رکھیں. پھر سامنے پریشانیاں بھی رکھیں. پریشانیاں اتنی سی ہوں گی
اور برکتیں ضرور. تو آج شکر گزاری کا دن ہے، اس لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ سب کی تعاون کے لیے، چرچ کی خوبصورتی کے لیے، چرچ کی ساری چیزوں کے لیے آپ نے دی ہوئی ہے، آپ لوگوں کی ہے. یہ گیتوں کی کتابیں، شہبانی ترتیب کی کتابیں، یہ کب یہ وائٹ سے بھیجے میڈم کلثوم، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی ہیں اور خدا کے گھر کے لیے لاتے ہیں. اس نئے سال میں ان ساری چیزوں کے وسیلے سے خدا آپ سب کو برکت دے. بھائی یہ داس جو گیٹ پہ بیٹھے ہیں، کوئی بھی شخص جا کے ان کو ضرور بتائے کہ ہم سب کلیسیائی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کے لیے تالیاں بجائیں. سردی ہو یا گرمی ہو، آپ سب سے پہلے وہ آ کے گیٹ پہ بیٹھے ہوئے، ہم انہیں تو تنخواہ نہیں دیتے، ہماری حفاظت کے لیے ہم بیٹھے. ہم ان لوگوں کے لیے جو خدا کے گھر کی صفائی میں کام کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں، ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ ساری خدمتیں ان کے ایک اگر آپ کہیں نا کہ ہمیں تنخواہ دے دیا کریں، تنخواہ سے کہیں زیادہ برکتیں خدا آپ کو دیتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے. وائٹ لگاتی ہے، 7 بجے جاتے ہیں، ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، یہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ بولا کرے. تو پھر خدا نے جب ہاتھ ہی دے دیے تو اس کی تعظیم کے لیے اگر میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، اس سے بڑا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں ہیں، بخار میں مبتلا ہیں، مشکلات میں ہیں، ان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں. سفر میں ہیں، ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کی سلامتی چاہتے ہیں. وہ اپنی منزل پہ جب تک کہیں بھی جا رہے ہیں سلامتی سے. جو ہمارے بزرگ تھے، جو لوگ ہم سے جدا ہوئے گزرے سال، ہم ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ زندگی کی سفر ہے، یہ زندگی کیا ہے؟ اور اپنا اپنا سفر جو ہی کوئی شخص پورا کرتا ہے، اپنی منزل میں پہنچتا ہے، آرام سے منزل، کیونکہ ہم سب نے مرنا ہے اور ہم زمین پر گرے ہوئے پانی کی مانند ہو جاتے ہیں. خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ ایسے مسائل نکالتا ہے کہ جو جلا وطن ہے وہ اپنے اصلی وطن میں واپس بولا کرے. کہاں جانا ہے؟ اپنے اصلی وطن میں. جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے جلا وطن ہوئے ہیں سیاسی طور پہ یا کسی بھی وجہ سے، پھر جا کے وہاں پہ سیاسی بنا لیتے ہیں. جلا وطن جو لوگ ہیں وہاں پہ، ان سے پوچھیں انہیں اپنے وطن کی یاد کتنی ہے. پھر وہ جائز نجائز طریقے بھی استعمال کرتے، کسی طریقے سے جائے ان کا کوئی عزیز یا بہت ہو جائے، وہ ڈیتھ پہ نہیں آ سکتے. خدا مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھتا ہے اور اصلی وطن جو میرا اور آپ کا ہے وہاں پہ بلا لیتا ہے. اس لیے خدا کا شکر ادا کیا کریں اور شکر گزاری کے ساتھ ان لوگوں کو رک سکتی ہے. آج نیا سال، آج نئے دن کا آغاز ہے. اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس نئے سال میں جب آپ نے قدم رکھا ہے تو کیسے رکھنا ہے؟ شائستگی کے ساتھ، ویری گڈ، اچھے طریقے سے اور سنبھل کے. گرنے کی کوشش نہ کرنا. حالات خراب ہوں گے، بدامنی رہے گی، لیکن امن کا شہزادہ جب آتا ہے پھر ہم اور بدامنی میں جو فرق ہے وہ پھر امن ہی امن ہوتا ہے. اس سے میری دعا ہے کہ آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں میں ہم سکون اور سلامتی رہیں. آئے ہم کلام مقدس کی دعا سے. تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے. وہ بیابان کی چراگاہوں پر ٹپکتا ہے اور پہاڑیاں خوشی سے کور بستا ہے. چراگاہوں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں، وادیاں انار سے ڈھکی ہوئی ہے. وہ خوشی کے مارے للکارتی اور کرتی ہے. آپ آگے پڑھنے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت. آمین. چوتھا بار 17 سے 24 میں آیت شروع کریں گے. کلام مقدس میں یہ لکھا ہے،
اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بےہودہ خیالات کے موقع چلتی ہیں، تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تعریف ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام سے حرص کریں، مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی۔ خدا کے کلام میں پڑھے اس میں جانے اس کی برکت ہو۔ آمین۔
की तलावत सुनेंगे। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यसु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके राहम में पढ़ने से पहले रखा था। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करे। जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पैरोका खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुबरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था और वो आदमी रास्तबाज और खुदातर्स और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था और रूह कुद्स उस पर था और उसको रूह कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले मौत को न देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करे तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि ऐ मालिक, अब तो अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इस्राएल का जलाल बने। खुदा के पाक में पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। शायरबानी की तरतीब ऊपर भी गैलरी में ये सारी किताबें शायरबानी की मौजूद हैं। आए हम सब मिलकर एक जाने की वो करते हैं, मैं ईमान एक खुदा सब हकीकी खुदा से हकीकी खुदा मसनून नहीं बल्कि मालूम उसका है, उसके वसीला से कुछ से बनी वो हम आदमी के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और कुछ की कुदरत से एक हमारी मरीज से जिस्म हुआ और इंसान बना और उसके हक में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन बाद नबियों के बावजूद जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की इबादत के लिए रहने वाला है। उसकी सल्तनत खत्म होगी और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से साजिद है। उसकी बाहों में बेटे के साथ रस्मिश और ताज़ीम होती है। नबी कोई ज़बानी नहीं बोला, मैं एक पाक रसूली की इस्लाह पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और बहुत जहान की हयात का इंतजार करता हूँ। आमीन। जमात बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबको नया साल मुबारक कहता हूँ। नया साल आप सबके लिए बरकत, खुशी, राहत और तसल्ली का सबब है। मैं उन लोगों को दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ जो देर के बाद आए, उनके लिए तारीफ है। कौन देर के बाद आया मुझे भी पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। हम उन्हें वेलकम करते तो वो खुदा के घर में आए, उनके आने से इस घर की रौनक और ज्यादा बढ़ी। आया करें, बरकत ही लेके जाएंगे, खाली भी जाएंगे। उस्ताद है, उस्ताद का मतलब पता क्या है? खड़ा हुआ। जो खड़ा होता है ना शख्स, वो कुछ देता है, उसे ले लिया करें। उस्ताद खुदा ने बनाया, लेकिन आप खुदा का, हम सिर्फ मैसेंजर हैं, पैगाम को आगे पहुंचाने वाले। बहुत सारी बातें हैं जो हम एक दूसरे से सीखते हैं। जो मेहमान है यहाँ पे, हम उनको भी वेलकम करते हैं। आज
23 का पहला दिन है। कौन बातें कर रहा है, कौन सुन रहा है, क्या हो रहा है? अब मेरी बारी है बोलने की, अब आपने मुझे सुनना है। दिसंबर का पूरा महीना बड़ा मसरूफ गुजरा, प्रोग्राम भी बड़े थे, शादियां भी बड़ी थी। अब देखिए, एक महीने के बाद मॉडल तब्दील हो गया। अगर दिसंबर में कोई नया मॉडल बना मियां बीवी आए वेंचर्स मतलब सामने आ जाए, मैं आपको नाम दूंगा। दिसंबर में जिसकी शादी हुई है, दिसंबर शादियों का सीजन बन गया है। कोई पूरा कपल नहीं है, मियां बीवी समरूरा मियां बीवी नहीं है, ये अक्सर इंतखाब है, आपका इधर है आगे है। और कोई है दिसंबर वाला, वेरी गुड। सेंट्रल कैथीड्रल चर्च वारस रोड में इनका निकाह है, जो खुदा ने हमारे हाथों से बनवाया। जब आप एक होंगे, जब आपकी सोच एक जैसी होगी, जिस्मानी रिश्ते के साथ साथ रूहानी रिश्ता भी आपका एक होगा। सो हम सबकी ये दुआ है कि खुदा आपके खानदान को जो नया खानदान बना है, फिर खुश अता करे। या मुझसे के बाद में दुआ आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं इस कब्र के लिए। इन्हें अपनी मोहब्बत और प्यार अता फरमा, ताकि एक दूसरे के साथ प्यार करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एहतराम करें। एक थोड़ी सी डिसीज है हमारे रिश्तेदारों में, हमारे मोहल्लों में, जो रिश्तेदारों को छोटे छोटे चोच होते हैं ना, घर में बने वहां खींच के ले जाती हैं खबर सब। लेकिन जो ईमान की मजबूत होती है, जिन्हें पता होता है कि ये बंदा मेरा खानदानी है, खानदानी जो लोग होते हैं, सुन लेते, सादा सी बात करने लगो, कोई मुश्किल बात नहीं करने लगा। खानदानी लोग जो हैं उनके हालात बदलते रहते हैं, जैसे वक्त बदलता है। सुन रहे, फिर आपने अपने आप पे गौर करना। जो खानदानी लोग हैं उनका वक्त बदलता रहता है, जैसे साल बदल गया है, लेकिन उनका म्यार नहीं बदलता। क्या कहा मैंने? खानदानी म्यार। हम खानदानी म्यार का बड़ा ख्याल रखते हैं ना। वक्त बदलता है, हालात भी बदलते हैं, लेकिन उन लोगों का म्यार नहीं बदलता। अपना म्यार ना करना। मुझे शेर याद आ गया, नौजवानों से खास कहना चाहता हूँ, बुलंद रखना निगाह अपनी, बुलंद रखना निगाह अपनी, ख्याल अपना, मिजाज अपना, ना डगमगाए कदम तुम्हारे, कुछ ऐसा रखना वकार, अपना वकार मौजूद रहे। आप मसीही हैं, आगे नफ्स मसीह रखता है आपके नाम। लेकिन जो लोग खानदानी नहीं होते, सकरबदा बाद नस्ल होते हैं, बाद नस्लों जो लोग हैं ना, उनकी किस्मत बदल जाती है। उनके पास हमसे ज्यादा सोते होते हैं ये दफा, जो बाद नस्ली लोग हैं, जो असली लोग भी होते हैं, उनकी किस्मत तो बदल जाती है, लेकिन औकात नहीं बदलती, औकात नहीं बदलती। एक खातून, गौर से सुनो, छोटी सी बात है, म्यार भी रखना है इस नए साल में आपने, और अपनी औकात को भी याद रखना है। एक खातून बादशाह की बीवी बन गई, सारी शोहरतें, लेकिन जब वो घर में अकेली होती थी, दीवार में आजकल नहीं है, लोग एक जगह बना देते जहां कुछ चीजें रखी जाती थी। क्या कहते थे इसको? आला बाबा, आरेज रखी। वो क्या था? वो वहां जाती, जो सो रहे हैं ना, मेरी बात सुन रहे, आपके काम आएंगी। अब वो उस आले की तरफ जाती थी, उस जगह की तरफ जाती थी, और वहां से क्या रखे हुए थे? टुकड़े रखे हुए थे रोटी के, और वो खाती थी।
اور کسی نے بادشاہ سے کہا جب آپ گھر میں نہیں ہوتے چلے جاتے ہیں تو جو ملکہ صاحب ہے وہ اس آنے کی طرف جاتا ہے پتہ کرے وہاں ہے کیا چیز کوئی دولت ہے کیا چیز ہے. جب انہوں نے دیکھا تو وہ اس سالے میں ٹکڑے کس کے جو وہ ماں کما کے کھایا کرتی تھی ایک ایسا وقت. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں 2023 کا سال آ گیا اپنا معیار بلند رکھیں. قسمت بدلے خدا بدلانے والا لیکن اپنی اوقات نہ بھولیں. میں اپنے لیے کہتا ہوں خدا نے مجھے نیچے سے گورے سے مٹی سے ڈسٹ سے اٹھایا اور یہاں کھڑا کر یہ اس کا بدل ہے. میں اپنے لیے کہتا ہوں آپ کی بات نہیں کر رہا. آپ شاید سونے کے چمچ لے کے پیدا ہوئے ہو. میں بالکل نیچے تھا. میں تو ایک ہی سوٹ پہنتا تھا وہی پہن کے اسکول جاتا تھا وہی پہن کے سوتا تھا وہی پہن کے شادی بھی چلے جاتے تھے. ہم لوگ جوتی جب تک ٹوٹتی نہیں تھی وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو مرمت کراتے تھے تب تک ہم چھوڑتے. آج کے بچے ایک فنکشن میں اسکول پہن کے چلے گئے. میں آپ سب کی بات کر رہا ہوں اپنے بچوں کی بھی ساتھ کر رہا ہوں. وہ ہے فنکشن پہ پایا سے میں اسکول نہیں پا رہا. ٹھیک ہے میں اس لیے یہ باتیں آپ کو دوہرا رہا ہوں. آپ خدا کے فضل کے لیے اس کے رحم کے لیے خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ خدا نے آپ کے لیے مسائل پیدا کر دیے. خدا نے آپ کو برکتیں دے دی. اس لیے اس سال میں کبھی بھی کسی کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کرنا. پریشان تو سبھی کرتے ہیں. حوصلہ افزائی کم لوگ. آپ نے کیا کرنا ہے بھائی آج کا کلام ایسے ہی ہونا ہے سوال و جواب ہے. ٹھیک ہے سوال کے بدلے سوال نہ کرنا. جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتے ہیں نا وہاں کہتے ہیں جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہاں محبتوں کا زوال ہوتا ہے. تو میری اور آپ کی جو محبت ہے وہ یسوع مسیح والی محبت ہے. اس لیے جب میں پوچھتا ہوں تو آپ ضرور بولیں. حوصلہ افزائی کریں. ہمسایوں کی بھی ہماری لڑائی رہتی ہے ہمسایوں کے ساتھ ہمیشہ. ہمسایوں کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کریں. اگر کوئی بچہ فیل ہو جائے اس کی حوصلہ افزائی کیا کریں. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے 2023 کے سال میں کہ ہم دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں. پریشان نہ کریں. تکبر سے گفتگو نہ کریں. کئی لوگوں میں اب بھی ہے تکبر. بڑا تکبر کیا ہوتا ہے بولے کیا مغروری کس میں نہیں ہے. ختم کر رہے ہیں نئے سال میں مغرور شخص خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا. کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کتنا ہی مسائل کیوں نہ ہو کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جیسا بھی وہ نہیں جائے گا اس لیے کہ وہ مغرور ہے خود غرض ہے. آئے میں آپ اس نئے سال میں ان ساری چیزوں کو ختم کریں. تکبر نہ کریں کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا سبق سکھا دوں گا. مفاد سے پاک اور محبت والی گفتگو کریں. لالچ کے بغیر کسی کا کام کریں. جب سورج غروب ہو رہا تھا نا کل کسی نے سورج غروب ہوتا ہوا دیکھا؟ ویری گڈ میں نے دیکھا. جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے نا ڈوب رہا ہوتا ہے ختم ہو رہا ہوتا ہے تو جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا سایہ میں بڑا ہوتا ہے. کبھی غور کیا سورج کے آگے جو ڈوبنے والا ہوتا ہے اس کے قریب جا کے آگے جا کے ایسے کر کے کھڑے ہو چھوٹے لوگوں کا بھی قد اس وقت بڑا ہو جاتا ہے. یعنی کہ بتانا میں یہ چاہتا ہوں ایک نسل کی جو جہالت ہے نا وہ دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے. جہالت کیا ہوتی ہے؟ یسوع سے نے کہا باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں یہ کیا کرتے ہیں. یہ جہالت ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کس کو سلیب دے رہے ہیں. اگر آپ میں سے اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے علم ہی نہیں ہے اگر آپ سچ کو سچ ہی نہیں کہتے تو آپ جہالت میں.
اعلیٰ ترین درجے میں ہے جہالت کے، یہ ہے جہالت۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایک نسل کی جو جہالت ہوتی ہے دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے، آپ روایت نہ بنائیں۔ اور پھر جو تیسری نسل ہوتی ہے نا، تیسری، اس کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ جو ہو گیا یہی آپ نے کرنا ہے۔ میری بات کو سمجھ، آج 8واں دن اور بائبل میں بھی پڑھا گیا، انجیل مقدس کا حوالہ تھا کہ جب 8 دن پورے ہوئے تو پھر خدا یسوع مسیح کو پیش کیا گیا۔ کیا ہوا اس کا؟ پھر کیا ہوا اس کا نام؟ حالت پچھلے پہلے بتا دیا 750 سال پہلے یسوع نبی نے پیش کر دیا، لیکن اس کا نام کیا رکھا؟ یسوع۔ کتنے دن کے بعد؟ آج پھر 8 دن ہو گئے تو نیا سالہ منا رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کس دن کیوں تھے؟ اتوار کے روز۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح آسمان پر کب اٹھائے گئے؟ پھر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اگلی جو عیدیں ہم مناتے ہیں، عید پینتیکوست کب ہوئی؟ یہ ہو گیا عید پینتیکوست اتوار کا دن تھا، اس لیے یہ اتوار کا دن میرے لیے اور آپ کے لیے مقدس دن ہے۔ اس دن کی میں اور آپ اس لیے عزت قدر کرتے ہیں کیونکہ میرے مسیحا نے اس روز قبر پر، موت پر غالب ہوا ہے۔ میں اور آپ آج نئے سال کی عبادت میں ان ساری چیزوں پر غالب آ سکتے ہیں، بشرطے کہ میرا اور آپ کا ایمان، بھروسہ توکل اس پر ہو۔ مقدسہ کیونکہ اس کو سینٹ کا درجہ دے دیا گیا، مدر ٹریسا، اس نے کہا کہ آپ میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک، جس کو آپ سمجھیں ایسے ہی ہے، ہر ایک بندہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ شخص خدا پر توکل رکھے، بھروسہ رکھنے والا، لالچی نہ ہو۔ لالچ میری اور آپ کی زندگی میں تباہی مچا دیتا ہے۔ شادی تو خاوند نے اپنے مسز کو نا ایک گفٹ دے دیا تو وہ دیکھ کر کہتی ہے اچھا ہوتا کہ آپ پھول کی بجائے، اس نے پھول دیا نا، ہم بھی دیتے ہیں جب آپ کی برتھ ڈے ہوتی ہے، شادی کی سالگرہ ہوتی ہے، کہتی ہے پھول دیتا ہے، پھول دیا ہے، اچھا ہوتا کہ آپ مجھے کوئی سونے کی جگہ دیتے، کوئی سونے کی چیز دیتے۔ کیا دیتے؟ بولو یار کیا ہوگا؟ آپ نے پھول دیا، اچھا ہوتا ہے، میں خوش ہوتی ہے آپ مجھے سونے کی چیز دیتے۔ بندہ میری طرح کا سامنا تھا، اس نے تکیہ لیا، کہا یہ پکڑ سو جا، سونے کی چیز۔ آج کی دنیا لالچ سے بھری ہوئی دنیا ہے، ہم سب، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ آئے میں اور آپ لالچ سے پاک خدمت کریں، خود غرضی کی دعا بھی نہ کریں۔ میں آپ خود غرضی کی دعائیں کرتے ہیں، دوسروں کے لیے دعا کریں تاکہ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہو، برکت کا سبب ٹھہرے۔ حوالہ کیا ہے؟ زبور 65 ہے، تو سال کو، کس کو؟ بائبل کھولی ہے، 65 زبور 11 ہے۔ سیکرٹری صاحب، انتظامیہ، آج میں 20 منٹ نہیں بولوں گا، آج میں آدھا گھنٹہ بولوں گا، ٹھیک ہے؟ تیار ہو کے بیٹھے۔ تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے۔ کس کو؟ سال کو، تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے۔ لطف کیا ہوتا ہے؟ بڑا لطف آیا بتانے کا ہے، یہ چیز بڑی مزیدار تھی۔ لطف، مزہ، چین، راحت، خوشی۔ اگر آپ 2023 کے سال کو لطف کا تاج پہنانا چاہتے ہیں اپنے
اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے عزت و کرم کے لیے, تو پھر مجھے اور آپ کو خدا پر ایمان رکھتے ہوئے دوسروں کے لیے برکت کا سبب بننا پڑے گا. کیسے؟ تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے. تیری راہوں سے روغن دیکھا کبھی؟ روغن دیکھا ہے؟ بولتے نہیں, میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو بولنا پڑے گا. شکر ہے, شکر ہے. روغن کیا کہے جلال, روغنے بلسان نہیں ہے. بلسان کے درخت تو ہے, روغن نہیں ہے. کیا کہے جلال میں روغنے بلسان نہیں؟ کیا یہاں کوئی طبیب نہیں ہے؟ طبیب بھی ہے, روغن بھی ہے. میری قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ میرے لوگ شفا کیوں نہیں پاتے؟ میرے لوگ کیوں ذہنی طور پہ ابھی تک بھی بیمار ہیں؟ میرے لوگ ابھی تک روحانی طور پہ بیمار ہیں. بدعتی طریقوں نے بیمار کر کے رکھ دیا. اس لیے اگر آپ اس سال کو لطف کا تاج خداوند سے لے کر پہنانا چاہتے ہیں, پھر آپ کی راہوں سے, آپ کی گفتگو سے, آپ کے کردار سے, آپ کے چال چلن سے روغن ٹپکنا. روغن کیا کرتا ہے؟ درد کو ختم کرتا ہے. روغن بلسان شفا دیتا ہے. گزرتے ہوں لوگ کہیں کہ اس کی گفتگو ایسی ہے, تو میری اور آپ کی گفتگو سے کیا ٹپکتا ہے؟ گالیاں ٹپکتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بات میں آپ گالی نکال دیتے ہیں. گالیاں ٹپکتی ہیں میرے منہ سے, چاہے پھسل جاتی ہیں. غور کر لیں, آج کے دن عہد کر لیں, سادہ بات کر لیں. نہ میں جنانی کی بات کر رہا ہوں, نہ میں افرادی کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات کر رہا ہوں, اپنی بات کر رہا ہوں. گالی منہ سے نکل, جو حوالہ پڑا گیا نا اس کے بعد بچی نے پڑھا, اس میں بھی میں جاؤں گا. چند باتیں ہیں. اگر تیری راہوں سے روغن ٹپکے تو دوسروں کو برکت ملتی ہے. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اگر تو چاہے کہ تیری گفتگو سے خوشبو نکل سکتی ہے, اگر تو چاہے کہ تیری گفتگو سے, پھر کیا کرنا ہے؟ بولے بولے گفتگو اچھی گفتگو. کئی دفعہ میں نے بڑے لیڈر جب کو بلاتے ہیں نا اسٹیج پہ, اس کو کہتے ہیں یہ بات کرتے ہیں تو پھول گرتے ہیں. سنا آپ نے یہ شعر؟ فلاں شخص بولتا ہے تو پھول گرتے ہیں. وہ شخص اس وقت چیف گیسٹ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, لیکن باہر جا کے اس کو دیکھے اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالنے والا شخص گفتگو. لوگ اس کو کہتے ہیں جب بولتا ہے تو اس کے منہ سے بھائی گالیاں ٹپکتی ہیں, گالیاں گرتی ہیں. آئے میں اور آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کر لیں. 2023 کے سال کو خوبصورت بنا لیں. بیابان کی راہوں پر ٹپکتا ہے اور پہاڑیاں خوشی سے کمر بستا ہے. یہ خدا کا کام ہے اور خدا کے لوگوں کا یہ کام ہے. تو وہ اس طرح سے خدا کا کام یہ ہے. اگلا جس طرح کی آئے تھے اس طرح سے پڑھا کریں. میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں چراگاہ میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں, وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں. وہ خوشی کے مارے للکارتی اور گاتی ہیں. وہ خوشی کے مارے للکارتی اور گاتی ہیں. کیا گاتی ہیں؟ خدا کی تعریف کرتی ہیں, خدا کی تعظیم کرتی ہیں. میں اور آپ جب گیت و ضبور گا رہے ہوتے ہیں, خوشی کا گیت ہو تو چہرے پہ کوئی رونق ہی نہ ہو, تو پھر اس گیت کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ اس نئے سال کو لطف کا تاج پہنا سکتے ہیں.
اپنے خداوند کے وسیلے سے. میں اور آپ ہمیشہ مستقبل کے خوف میں ہی مبتلا رہتے ہیں. فیوچر خدا کے ہاتھ میں. ماضی گزر گیا, 2022 کا سال گزر گیا, پرانی چیزیں دیکھو وہ صرف کپڑے ہی رہ نہیں بھائی, سوچ بھی نہیں. دیش بدلا کیا ہوا, دل کا بدلنا چاہیے. ایک دو باتیں نہیں, بالکل بدلنا چاہیے. مستقبل کا خوف بہت زیادہ مجھے رہا. اب تو بیماری کا بڑا خوف ہے نا. ماسک لگاتے ہیں کہ لوگوں نے کہا شاباش لگانا چاہیے. بیماری کا بڑا خوف, اس کو دور کریں. 365 دن ایک سال کے, ہر دن کے لیے کلام میں اس لیے کہا کہ یہ آئینہ لکھا کہ تو مت ڈر, خوف نہ کر, خوف نہ کر, نہ گھبرا, مت ڈر, میں تیرے ساتھ. مضبوط ہو جا, حوصلہ رکھ, بے دل نہ ہو, کیونکہ جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا. 2023 کے سال میں خدا کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا, 365 دفعہ کہتا ہے. تو پھر میں کیوں نہ خدا کا شکر ادا کرے. اب کرنا کیا ہم نے اس کے ساتھ میں, ہمیں شارٹ کر دینے کے بعد آپ تھک بڑی جلدی جاتے ہو. 3 گھنٹے کی فلم ہوتی ہے, اس میں نہیں میں آرام کرتا. یہاں 20 منٹ کے بعد شکر ہے ابھی تک کسی نے گھڑی نہیں دکھائی کہ وہ 15 منٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, تھکنا نہیں ہے. نکالیں ذرا ہمارا ایفسس کی کلیسیا, میں اس کو کہوں گا سینٹ جانس کی کلیسیا, 17. اس لیے میں یہ کہتا ہوں, خدا کا خادم کہہ رہا ہے, آج سینٹ جانس کا خادم کہہ رہا ہے, خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں اور خدا میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بےہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں, تم آئندہ کو اس طرح. اب خدا کا کلام کہہ رہا ہے, پادری مینل کو پھر کس میں غلطی نہیں ہے. بےہودہ خیالات, آپ ان لوگوں کو جن کے اندر خداوند یسوع مسیح کا کام ہی نہیں ہے, جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول ہی نہیں کیا, اپنے بےہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں, تم آئندہ کو اس طرح. اگر غیر قوموں نے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی ہوئی ہیں تو آپ نہ کرنا. اور انہوں نے بھی کیتا ہے, اتنا بڑا ہو آدھی گلی لوگ گزرے تو ہم آسانیاں پیدا کرنے والے لوگ ہیں. میرا آبادیاں آباد کرنے والے لوگ ہیں, تباہ کرنے والے نہیں ہیں. آپ خدا کے حکم کے مطابق خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اس نئے سال میں دوسرے شخص کے لیے رکاوٹیں پیدا نہ کریں, اس کے لیے آسانیاں نہ کریں. یہ نوٹ کرنے والا, میں جب بھی جہاں سے گزرتا ہوں اس کونے میں تندور ہے روٹیوں والا نا, دیکھتے ہیں کبھی بڑے لوگ آتے ہیں وہاں. میں جو ہی گزرتا ہوں میں شعر بڑا یاد مجھے آتا ہے. جس بستی میں, جس محلے میں ہم رہتے ہیں, روٹی مہنگی اور کام سستے ہیں. جس بستی میں ہم رہتے ہیں روٹی مہنگی اور دکھ غم تکلیفیں سستی ہیں. لوگ آسانی کے ساتھ دوسرے شخص کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں. میں نے اور آپ نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ میں اور آپ مسیحی ہیں, اور 2023 کے ساتھ میں ایسا نہیں کرنا. بےہودہ خیالات چھوڑ دیں. اسی لیے ہر برکت کے کلمات جب میں دیتا ہوں تو ایک لفظ خاص ہوتا ہے, خدا آپ کے خیالات کلماتیں بدل ہو گئے. خدا کا اطمینان جس سمجھ سے بالکل باہر ہے, آپ نے تمہارے دلوں اور خیالوں کیا رکھے, دل یہ خیال ہے, دل اور خیال. کئی لوگوں کا جو دماغ ہوتا ہے نا, دماغ
वो इधर होता है मैदे, वो मैदे से सोचते हैं, रोटी से सोचते हैं, वो दिमाग से नहीं सोचते। आज आपने अपने आप को तब्दील करना है, दिल और ख्याल ये मुझे आपको कहा नरम रखें, नरम मिजाज आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। अगर आप सख्त दिल रहेंगे, दिलों की शक्ति के बायस इस दुनिया में रहेंगे, तो खुदा की जिंदगी से फिर अगर मसीह ना लिखा करो। अगर आप मसीह हैं, दिल की शक्ति खत्म हो जाए, क्योंकि जो लोग दिल की शक्ति पे चलते हैं वो खुदा यीशु मसीह की और खुदा की जिंदगी से खारिज है, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है मसीह के साथ। इसलिए कि उन्होंने सुन होकर शैतान परस्ती को इख्तियार किया, ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें। जो इल्लत, जो गलत काम कोई शख्स करता है, वो उसका मुताद हो जाता है। जब तक वो गलत काम नहीं करता, हिर्स इसको कहते हैं, उसको सुकून नहीं मिलता। इसलिए मैं और आप, हम सब, हमारे बच्चे, हमारे खानदान के लोग, सेंट जॉन चर्च के लोग सुनना, ये लोग कहते हैं आप सुन लो है ना, दबाव भी सुन हो जाता है, बातें बड़ी सुन लेते हैं। वो दरवाजे से बाहर निकले तो बस सुन के सुनना ना, इन बातों पे गौर करना, खुदा की कलाम की बातें हैं, नए साल का ये मैसेज है। मगर तुमने सेंट जॉन चर्च के लोगों और जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मगर तुमने मसीह की ऐसी तारीफ नहीं पाई कि बेहुदा बातें करें, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु में है उसी की सुनी और उसमें ये तालीम पाई, अच्छी तालीम, कि तुम अपने अगले चाल चलन की जो गुजरे वक्त में था, गुजरे साल में था, 2022 में था, अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। ये है पुरानी इंसानियत को क्या मतलब है इसका? जो गलत बातें मेरी जिंदगी में थी, आपकी जिंदगी में थी, जब मैं आप इसको छोड़ दूंगा तो फिर ये पुरानी इंसानियत उतर जाती है और फिर मैं और आप नए बन जाते हैं। यीशु मसीह की ये स्लेवन है, इसमें यीशु मसीह चढ़ा, लेकिन पौलुस रसूल कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। यह है इंसानियत। पुरानी इंसानियत को, पुराने अल्फाजों को, पुराने झगड़ों को, पुरानी लड़ाई झगड़ी जितने भी बयान आप करते हैं, घर में हो, खानदानों में हो, दोस्तों में हो, चौक में हो, घर में हो, चर्च में हो, जहां कहीं भी आप करते हैं, आए इन पुरानी नाराजगी को भी खत्म करें, पुरानी इंसानियत उतारें। जैसे पुराने कपड़े उतार देते हैं, नए पहनते हैं, धुले हुए पहन लेते हैं, प्रेस करके पहनते हैं, और जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं वो प्रेस ना भी होना, वो ब्लेस्ड होते हैं। क्या होते हैं? ना प्रेस हो, ब्लेस्ड होते हैं खुदा की तरफ से। मेरी ये दुआ है कि खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, पुरानी इंसानियत को उतार डाले, फ्रेब की शर्तों के सबब से जो खराब हो गई है, और अपनी अक्ल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। चंद और बातें, 2-3 मिनट याद रखें। अब करना क्या है साथ? ये पुरानी चीजें थी जो 2022 में रह गई, उतार डाले, अब नया क्या करना है? बस आज से झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। हर शख्स झूठ बोलना चाहिए। काश मैं और आप ऐसा कर सकते। हम तो बुनियादी झूठ पे रख देते हैं, जब बुनियादी झूठ पे होगी तो फिर वो दीवार टेढ़ी जाएगी, उसका खतरा ही रहेगा हर वक्त। झूठ बोलना छोड़कर हर शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि आपस में हम एक दूसरे के उज़्व हैं, हिस्से हैं, पार्ट हैं। आपके लिए वो तो किराए का आया हुआ, हम तो हमारा तो अपना घर है, लेकिन कलाम में लिखा वो उज़्व है, आपकी बॉडी का हिस्सा है। कैसे है?
آپ نے کہا وہ نہیں جس سے بڑی دیر کرتے رہنے میں تو کرائے جائے سن لیں شاید کو نوٹ کرے گھر میں 2 دفعہ پڑھنا جا کے اس کو جو ہم سائے ہیں خواہ وہ کرائے پہ رہتے ہیں خواہ وہ جیسے بھی ہیں امیر ہیں غریب ہیں آپ سے کم تر ہیں خدا کی کلام میں لکھا ہے وہ آپ کا حصہ ہے وہ آپ کا پارٹ ہے باڈی کا ان کے ساتھ تو سچ بولے اگلی بات ایک تو جھوٹ چھوڑ دیں غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو غصے میں تو ہم گناہ کرتے ہیں گناہ کب ہوتا ہے جب آپ ایسا کرتے ہیں تو گناہ ہوتا کرتا ہے غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو دوسروں کے ساتھ ناراض کہیے بہت زیادہ میں جانتا سب آئے وہ ناراضگی ختم کرے آج کر سکتے ہیں جی ختم کر سکتے ہیں ناراضگی اپنے گھر والوں کو سمجھا سکتے ہیں جو نہیں بھی آئے کہ کریں ختم اس کو تب نیا سال آپ کے لیے روکنے بلسان بن جائے گا تازگی بن جائے گا کراؤن تاج آپ کے سر پہ آئے گا اور یہ سال آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے گا سمجھائیں گے آپ کے گھر والوں آپ اس میں ایک دوسرے کی ناراضگی کو ختم کریں تب آپ مسیح ہیں ورنہ مسیح نہیں ہے جتنی مرضی کو دیں جتنا مرضی کہیں کہ خدا کا روح مجھے ملا ہے جتنا مرضی کہیں کہ میں بڑی پرستش کرتا ہوں جتنا مرضی کہہ رہے ہو میں تو خدا میں بہت خدا میں کہاں خدا میں آگے ناراضگی تو اپنی ختم نہیں ہوئی آپ خدا میں نہیں کہ سب اگر مگر گناہ نہ کرو سورج کے ڈوبنے تک ہماری خفگی نہ رہے ابلیس کو موقع نہ دو ابلیس یہ تو موقع ڈھونڈتا ہے اور ہم اس کو موقع دیتے ہیں میں بھی ایسی ہوں آپ بھی ایسے سب جب اس کو موقع نہیں ملے گا پھر وہ دور رہے گا جب آپ تھوڑا سا اس کو موقع دیں گے ابلیس آپ پہ حملہ کرے گا چوری کرنے والا چوری نہ کرے اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے اب دیکھنا یہ کہ کتنی باتیں دن میں جو میرے اور آپ کے منہ سے گندی نکلتی ہیں بہت بچوں کے ساتھ نکلتی ہیں بڑی کوئی گندی بات اس نئے سال میں آج کے دن عہد کر لیں ماں باپ بھی اور بچے بھی سب غور سے سنو کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فرض معیار آپ کسی کی ترقی کے لیے گفتگو کرتے ہیں بتائیں کہ بتائیں معیار آپ جب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں کیا کسی کی دوسرے کی ترقی کے لیے گفتگو کرتے ہیں نہیں ہم تو چگلیاں کرتے ہیں ہم تو ترقی کی بات کرتے ہی نہیں ہیں ہم تو اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں پھر مجھے باتیں یاد آ جاتی ہیں 3 دوست تھے چلے شارٹ کر دیتا ہوں آسمانی بات کرتے ہیں جنت کی بات کرتے ہیں ابدی بات کرتے ہیں وہاں فرشتے تھے انہوں نے کہا بھی اس جگہ پہ بھی پیرا لگا ہوا ہے اس پہ بھی پیرا ہوا ہے یہاں پیرا کیوں نہیں ہے کہہ رہا ہے عیسائی نے مسیحی نے کرسچن کہ کہتے ہیں کیوں بڑے شریف ہیں بڑے اچھے ہیں کہتے نہیں وہ نیچے سے جو نکلنا چاہتا ہے اچھی جگہ میں آنا چاہتا ہے دوزخ سے بھاگنا چاہتا ہے اوپر آنا چاہتا ہے وہ خود ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے اسے نیچے لے آتے میری اور آپ کی یہ زندگی ہے مسیحی لوگوں کی یہ بات ہے ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے کہ پکڑے اگر وہ مشکل میں ہے تو اس کو اٹھائیں اوپر نہیں بلکہ ہم نیچے اس کو پھینکنے کی کوشش کرتے شادی میں نے بڑا دیکھا اسٹیج پہ دیکھا آپ نے جی وہ دولہا جا رہی ہے دولہا صاحب نیچے جا رہا ہے اس کو پکڑ کے ہاتھ میں اور یہ کتنے دن رہتا ہے 2 دن رہتے ہیں وہ دن بعد کام ختم اگر کیچڑ بھی رستے میں آ جائے نا کہیں 2-4 دن 10 دن کہ آ جائے میں بچھا دے تو کوٹ اتار کے بچھا دے تو نہ گیا اور جب 6 مہینے گزر جاتا ہے تو پھر آگے کوئی بھی چیز دے آگے تو بڑا خطرہ ہے پانی ہے میرے پاؤں کی لے کیا نام مارا آ جا نہیں ڈب جاتی تو آ جا بھائی ایسے نہ کرے
इस नए साल में ये पुरानी इंसानियत को छोड़ दें, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुताबिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल खुदा के पाकों को रचीता करें, जिससे तुम्हारी मखल से हर तरह की तलख मिजाज, वाह घर वाले उस बच्चे को डालते थे हर तलख मिजाज, क्यों जी? घर वाले उस शख्स से, उस बच्चे से डरते थे तलख मिजाज। मीटिंगों में जो चेयरमैन होता है उससे डरता है जो तलख मिजाज, उसकी गलत बात नहीं मानता। सारी मीटिंगों का लिया किसी भी जगह चले, मजहबी हो सियासी हो, हर तरह के तलख मिजाजी, कहर और गुस्सा, शोरगुल, बदगुई, हर किस्म की बदख्वाहिश में तो उसे दूर की जाए और एक दूसरे पर क्या होना है? मेहरबान। आज से एक दूसरे पर मेहरबान रहें, नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर। तो ये आखिरी बात थी, और यही मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जिस तरह खुदा की मसीह ने मेरे और आपके कसूर माफ किए हैं, आए नया आप भी आज एक दूसरे के कसूर माफ करेंगे, माफ करेंगे, पीछे तक बड़े मेहरबानी खुदा की सूरी में आप कह रहे हैं हमने एक दूसरे के कसूर माफ करने हैं। अगर आप कसूर माफ नहीं करेंगे तो खुदा भी आपके कसूर माफ नहीं करेगा। एक खातून बीमार थी, सारे लोग शिफा पाते थे, साधु उदार से बड़ा अखलाक का खादिम था, तो कहते बीबी 3 दिन तो आ रही दुआ करा, आपको शिफा क्यों नहीं मिलती? किसी से नाराजगी तो नहीं है, और किसी ने कोई आपका कसूर तो नहीं किया हुआ, माफ कर दें, खुदा आपको शिफा देगा। उन्होंने कहा सारे नहीं माफ कर सकते, मैं अपनी जिठानी को माफ किया, सारे ने माफ करना कि जिठानी को माफ किया। साधु जी कहते हैं जिठानी को माफ नहीं करना तो खुदा ने भी तेरे कसूर माफ नहीं करने, तो तेरी शिफा नहीं। अगर आप शिफा पाना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, नई जिंदगी पाना चाहते हैं, आए हम एक दूसरे के कसूर माफ। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। Thank you.
आसमानी बाप, हम इस सदी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिस नए साल की इबादत में तेरे लोगों ने खुशी के साथ तेरी खिदमत की लगी है। खुदा हम जैसे भी हैं, हम इकरार कर लेते हैं, हम इंसान होते हुए कमजोर हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें मुआफ करता है, हमें अक्ल दे, दानिश दे, ताकि हम दूसरों को इज्जत दें, दूसरों का एहतराम करें, खुदगर्जी हमारी जिंदगी से खत्म हो, ताकि हम हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करें। हम जैसी हालत में भी हैं खुदा, जब हम तेरे पास आते हैं तो हमें कबूल करता है। हमें भी ये तौफीक अता फरमा कि हम दूसरों को कबूल करें जिस हालत में भी हो। यह दिया ये नजराना जो हम सब ने खुशी के साथ तेरी खिदमत के लिए दिया है, अपना हाथ बढ़ाए सदी की तकदीस कर, वो कि हम सब नालायक हैं, फिर भी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हम सब पर रहम और फजल करता है। लगाओ अपने लोगों के हाथों की कमाई में बरकत दे, इन सब के खानदानों में तेरा नाम हमेशा तक इज्जत और जलाल पाए। जो लोग कमजोरी की हालत में हैं उन्हें अपनी कुव्वत अता फरमा, जो ज़हनी बीमार हैं उन्हें शिफा बख्श दे, ताकि वो अपनी नहीं बल्कि दूसरों की इज्जत करें। अगर दूसरे लोग अच्छे नहीं है तो वो खुद अच्छे बन जाए और तेरी ताज़ीम करे। आज की सारी इबादत में तू ही हमारा हादी रहा। अब जब हम तेरे बदन और तेरे खून में शरीक हों, इस इरादे के साथ हम अपनी इन सारी बातों को भूलकर, नाराजगियों को भूलकर दूसरों को इज्जत और एहतराम देने की कोशिश करते हुए इस नए साल में अपने आप को उन चीजों से खाली करें, पुरानी इंसानियत छोड़ दें, नई इंसानियत पहन के तेरे कदमों में, तेरे बदन और खून में शरीक हों, ताकि रूहानी ताज़गी पाए। इस सदी को अपने से कबूल फरमा, इसकी तकदीस कर, खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से हम सबकी बचाई। खुदा तुम्हारे साथ हो, अपने दिल में बात पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। नहायत वाजिब व मुनासिब हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा इस बात कादिर मुक़द्दर और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। नए साल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायस ऑफ प्राइवेट के लिए, बिशप ऑफ प्राइवेट के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम हेड्स के लिए, तमाम अदारों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क के हकों के लिए, इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों खुदा समझो के साथ मिलकर हम तेरे नाम की को तस्लीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। वाकई मुबारक है तू है आसमानी बाप, जिसने अपनी उस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत हुआ। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी कामिल और काफी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, महमूद पर, एरमान असल पर, मसूद जेम्स, बेयरस, मुस्लिमान तैयारी और भी जो लोग बीमारी की हालत उन पर
بے اولاد لوگوں پر ہے، بے روزگار لوگوں پر ہے، ہم سب پر ہے، اس ملک پر رہ کر ہماری شخصی اور خاندانی زندگیوں پر رہ کر اسی کے وسیلہ سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ ہوں تو ایسے ہی کرتے رہنا، جس رات وہ پکڑوایا گیا چالیس